السلام علیکم۔ 5 ستمبر کی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین۔ جناب پریسائز لیول ٹیبل جو ہے اپڈیٹڈ ہے، دیکھ لیجئے۔ یلو کلر میں جو ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں وہ نسبتاً اسٹرانگر لیول ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ پہلے ہم انڈر لائن کرتے تھے، اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے کلر کو چینج کریں تاکہ وہ نمایاں ہو سکیں۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ ویسے اگر ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ مارکیٹ کے دیکھیں تو وہ یقینی طور پہ ویک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹیمنٹ ابھی لیک لسٹر ہی رہیں گے جب تک یہ پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا ہے، جب تک کوئی کورٹ سے میجر پروسیڈنگ کسی نتیجے پہ شاید نہیں پہنچتی، اس وقت تک ایک بے یقینی کی کیفیت رہے گی۔ اور اس وقت میرے حساب سے انویسٹر کا میجر کنسرن بھی وہی ہے کہ اتنے زیادہ کورٹ لسٹنگ اگر دیکھی جائے تو اتنے زیادہ کیس لگے ہوئے ہیں کورٹ میں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ایک سائی آف ریلیف ایک کیس پر ہوتی ہے تو پیچھے سے دوسرا کیس آ جاتا ہے، اور جو نام نہاد تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ ہر کیس کو دوسرے کیس سے زیادہ خطرناک اپنے چینلز پر بتا رہے ہوتے ہیں، تو پبلک یقینی طور پہ پریشان ہے۔ اور ابو آل اگر ہم دیکھیں تو فلڈ ریلیف کام تو ہو رہا ہے، مگر ہماری جو مارکیٹ ہے اور جو اکانومی ہے وہ ریلیف کے ساتھ ساتھ جو سیلاب کی آفٹر میتھ ہے، جو بعد از ریلیف نتائج ہیں، اس پر بڑی فوکس ہوتی ہے کہ آخر فلڈ کے بعد جو انفراسٹرکچر پاکستان کا تباہ ہوا ہے، ظاہری بات ہے تقریباً 4 کروڑ عوام متاثر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً شاید 14% پاکستان متاثر ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ، 2.5-3-4 لاکھ کچھ گھر ٹوٹے ہیں۔ تو اتنے ساری جو ڈیواسٹیٹنگ ایفیکٹ ملک میں آیا ہے، اس انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں بھی تو یقیناً پیسے لگیں گے، تو وہ ایک مسئلہ ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگ جنرسلی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو ہم اس مشکل وقت سے بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آنے والے دنوں میں، اور اس دوران جو ہماری جو انفلیشن ہے وہ بہت اوپر جائے گی، کیونکہ جو فوڈ باسکٹ ہے اس پہ جو پرائس ایفیکٹ آئے گا وہ یقیناً لوگوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ دوسری طرف بجلی اور تیل کی قیمتوں میں جو پاکستان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اوور آل پوری چیزوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس طرح بیسیکلی ساری چیزیں مل کر ایک بیلون بنا رہی ہیں جو عوام کے سر پہ پھٹ رہا ہے مہنگائی کا۔ تو یہ تمام چیزیں تو اکانومی اور مارکیٹ کے لیے پریشان کن ہے۔ ٹیکنیکلی بات کروں میں آنے والے ویک کے لیے، تو ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ میں پریشر رہے گا۔ اگر 42,221 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو یہ پریشر کنٹینیو کرے گا۔ اور اگر مجھ سے، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ چونکہ یہ ڈیلی کال ہوتی ہے تو میں اس میں کوئی لمبی بات نہیں کرتا کہ مارکیٹ اس وقت وہاں تک جائے گی، کیونکہ جب بھی مارکیٹ کا کوئی ٹارگٹ پر بات ہو تو ہمیشہ اس کا ٹائم اسپین ساتھ ہونا چاہیے۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہوں گا کہ مارکیٹ 30 یا 36 ہزار ہوگی یا 45 یا 50 ہزار ہوگی۔ ریئلسٹکلی اس وقت موجودہ سینیریو میں جو پاسبلٹی ہے وہ اس پر بات ہوتی ہے۔ تو ڈیلی کال ڈیلی پہ بات کرتی ہے، مگر منڈے کی کال جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا میں ویک کے حساب سے بات کرتا ہوں، اس سے زیادہ کا ویو میں نہیں دوں گا۔ تو یہاں جو میں نے لکھا ہے کہ مارکیٹ کا جو پریشر ہے 41,282 تک جا سکتا ہے، یہ میں پورے ہفتے کی بات کر رہا ہوں، میں منڈے کی بات نہیں کر رہا۔ اور آپ آگے دیکھیں گے میں نے ایک ٹارگٹ دیا ہے 41,710,672 کا۔ یہ بیسیکلی زیادہ سے زیادہ میں مارکیٹ کا ٹارگٹ دیکھتا ہوں کمنگ ویک میں، امیڈیٹ ٹارگٹ جو تقریباً یا 42,221 سے پھر بھی 500 پوائنٹ کی دوری پر ہے اگر آپ دیکھیں، اور جو ہمارا بیئرش ٹریگر ہے 42,221،
یہ ٹوٹتا ہے تو مارکیٹ 41,710 675 ایریا پہ سپورٹ لینے کی کوشش کرے گی. یہ سپورٹ باقی رہی تو اچھی بات ہے, مارکیٹ کچھ ریکور کرے گی, مگر اس صورت میں بھی مارکیٹ کے لیے 42,221 ایک مضبوط ریزسٹنس بن کے سامنے آئے گی. اچھا آگے چلتے ہیں کہ ریکوری کی کیا پاسبلٹی ہے. تو جناب جب تک مارکیٹ 42,557 کے اوپر نہیں جاتی, جو ہم پچھلے ہفتے مسلسل یہ گفتگو کرتے رہے ہیں, اس وقت تک بلز کی ایفرٹ پر بلیو کرنا مشکل رہے گا. ہاں اس کے اوپر مارکیٹ اگر رکنے لگے, والیوم جنریٹ کرے, تو ہم سمجھ سکیں گے کہ ایگزاسشن کم ہو رہی ہے اور بلز انرجی ریگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور 42,557 سے اوپر جب جاتے ہیں تو ایک لمیٹیشن ہے بلز کی, وہ 42,968 تک ہے. تو اگر آپ اس اسپین کو سمجھیں ٹائم کے اور یہ جو پوائنٹس کا ہے, تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ جب مومنٹم گین ہوتا ہے تو اس کی لمٹ کیا ہے, وہ مومنٹم کہاں تک مارکیٹ کو لے جا سکے گا. تو وہ شاید 42,968 تک لے جائے, اور اگر اس کو توڑ دے تو پھر یقینی طور پہ ایگزاسشن وائپ آف ہونا شروع ہوگی مارکیٹ سے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک اچھا سینیریو ہم نے ڈسکس کر لیا 42,968 کے اوپر. مگر بہرحال ہائپر موو کے اگر آتی ہے تو اس صورت میں بھی ہماری لمیٹیشن 42,968 تک ہم لمیٹڈ ہے, اور 42,557 انتہائی ضروری لیول ہے جو بلز کو جس کے اوپر رکنا ہوگا. اور 42,221 کے نیچے ہم موجودہ لیک لسٹر سینٹیمنٹس اور ڈپریسو سچویشن کو کنٹینیو دیکھ سکتے ہیں, جس کے ٹارگٹس میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے بعد جناب میں بہت شکر گزار ہوں, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سے ہو سکا اس کو اپنی کالز کو بہتر سے بہتر کریں. اور جو لوگ پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کسی بھی حوالے سے ٹریڈنگ میں ہماری خدمات لینا چاہتے ہیں, ہماری ڈیلی کال سے مستفید ہونا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ہماری مارکیٹنگ ٹیم کے پاس اسپیشل آفر موجود ہے. اور ہماری کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ میسج کریں یا وائس میسج کر دیں یا لکھ کے میسج کر دیں 0345619043 پہ. تو پھر یقیناً ہمارا نمائندہ آپ سے رابطہ کر لے گا اور آپ کی جو بھی سوال ہوں گے ان کا جواب دے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.